دونوں نظریوں کا رد فرما رہا ہے۔ قرآن مجید جو ہے یہ آیت کے ایک تھوڑے سے حصے میں، ایک چھوٹے سے جز میں جو ہے وہ تمام نظریوں کو رد کر رہا ہے، اور ایک بہترین نظریہ قرآن مجید دے رہا ہے۔ وہ نظریہ کیا ہے؟ وَآتُوهُم مِّن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ۔ اس میں تین باتیں بتائی جا رہی ہے۔ ایک بات تو یہ ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الاکرمین الافضلین اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَنْ يُكْرِهُنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ آيَاتٍ مُبَيِّنَاتٍ وَمَثَلًا مِنَ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ اللہ نور السماوات والارض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین اکرام، قرآن مجید کی تلاوت کریمہ کے بعد آئیے ہمارا اس آیات کا ترجمہ اور اس کی تفسیر سے پہلے آقا دو عالم حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں بطور تبرکن درود پاک پیش کرے۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا مولانا محمد نبی الامی وعلی آل سیدنا و نبینا مولانا محمد مبارک وسلم۔ معزز سامعین اکرام، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارا اس ہفتے واری درس تفسیر سورۃ النور سے سلسلے واری چل رہا ہے، اور آج ہم جو آیتوں کا ترجمہ اور اس کی تفسیر کرنے جا رہے ہیں وہ سورۃ النور کی آیت نمبر 32 سے لے کر آیت نمبر 35، آیت نمبر 32، 33، 34، 35 انشاءاللہ تعالی یہ تین چار آیتوں کی تفسیر اللہ کے فضل کرم سے انشاءاللہ کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ پہلی آیت کریمہ میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ، اور نکاح کراؤ تم میں سے جو بیوائیں ہیں ان کا، وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ، اور تم میں سے تمہارے جو غلام ہیں اور جو تمہاری باندیاں ہیں ان کا بھی نکاح کراؤ، جو نکاح کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ اگر یہ لوگ محتاج ہے، مفلس ہے، تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل کرم سے ان کو بے نیاز فرما دے گا، اور اللہ رب العزت بہت کشائش کرنے والا ہے اور سب کچھ جاننے والے ہیں۔
اس سے پہلے اس سورہ کی ابتدا سے جو احکامات جو چل رہے ہیں وہ زنا سے متعلق تھے۔ سب سے پہلے ابتدائی صورت میں زنا کے متعلق جو سزائیں ہیں اس سزاؤں کا اقرار کیا گیا، اس سزاؤں کا اعلان کیا گیا، وہ سزائیں بتائی گئی۔ پھر اس سے متعلق جو تہمت باندھتے ہیں ان کی کیا سزا ہے۔ پھر گزشتہ جمعہ ہم جو احکامات پڑھے تھے اس میں یہ بتایا گیا تھا کہ کسی کے گھر میں آپ جب جائیں گے تو اس کے ڈوز اور ڈونٹس کیا ہے، اس کو فالو کرنا چاہیے، اور پھر اپنے نگاہوں کی حفاظت کرے اور اپنی پاک دامنی کی حفاظت کرے، اپنی موڈسٹی کی حفاظت کرے۔ پھر عورتوں کے جو پردے کے جو احکامات ہیں ان احکامات کو بتایا گیا ہے۔ پھر اب یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو بیوائیں ہیں ان کا نکاح کیا کرو، ان کا نکاح کرا دو۔ تو یہاں پر دیکھیے اسلام جو ہے ایک فطرت کا مذہب ہے۔ اسلام ایک طرف زنا کی جو مذمت ہے، زنا کی جو برائیاں ہیں اور اس کی جو سزائیں ہے اس کو بیان کرتا ہے، اور دوسری طرف یہ بھی جو نوجوان ہے اور عورت ہے، آدمی ہو کہ عورت ہو، ہر ایک کے اندر اللہ تعالیٰ نے نفسانی خواہشات کو رکھا ہے، تو وہ اپنی نفسانی خواہشات کی تکمیل کس طرح کرے، حلال طریقے سے، جائز طریقے سے، اس کا بھی اسلام جو ہے حل بتاتا ہے۔ تو یہاں پر یہی بتایا جا رہا ہے وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَ۔ ایامہ یہ ایم کی جمع ہے، اور اس کے معنی یہ آتے ہیں ہر وہ آدمی ہو کہ عورت ہو جو کسی کے نکاح میں نہ ہو، جو غیر شادی شدہ ہو، چاہے وہ پہلے شادی ہوئی ہو، اس کی پہلا اس کا نکاح ہوا ہو، اور پھر بعد میں جو ہے طلاق کی وجہ سے، یا پھر جو ہے شوہر میاں بیوی اور میاں میں سے کوئی بھی کسی کا انتقال ہو جائے جس کی وجہ سے وہ جو ہے اب نکاح میں نہیں ہے، تو ایسے لوگوں کے لیے حکم دیا جا رہا ہے ان کے اولیاء کو۔ اولیاء سے مراد یہاں پر وہ بزرگان دین مراد نہیں ہے، اولیاء سے مراد سرپرست، ان کے جو سرپرست ہے، ان کے جو ذمہ داران ہیں، ان کو حکم دیا جا رہا ہے کہ تم ان کا نکاح کرا دیا کرو تاکہ وہ نکاح میں رہے اور بغیر نکاح کے نہ رکھے۔ اگر بغیر نکاح کے رہیں گے، غیر شادی شدہ رہیں گے، تو پھر احتمالات ہوں گے کہ ان سے گناہ وغیرہ سرزد ہو جائیں گے۔ تو اس گناہوں کو روکنے کے لیے، اس پابندیوں، اس برائیوں کو روکنے کے لیے یہاں پر اسلام اتنا بہترین طریقہ بتا رہا ہے کہ کوئی بھی آدمی جو ہے بغیر شادی شدہ کے نہ رہے، جبکہ وہ شادی شدہ شادی کر لے۔ وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ، تم میں سے جو بیوائیں ہیں، چاہے مرد ہو یا عورت ہو، ان کا نکاح کرا دیا کرو۔ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ، اور تم میں سے جو غلام ہیں، جو تمہاری غلامی میں ہے۔ پہلے غلاموں کا، باندیوں کا دور ہوا کرتا تھا اس وقت۔ اب جو ایسے غلام ہیں جو نکاح کرنے پر صلاحیت رکھتے ہیں، یہاں صالحین کے معنی نیکوکار کے نہیں ہیں، بلکہ مفسرین اکرام اس صالحین کو اس کے لغوی معنی میں لیتے ہیں۔ صالح کے مراد یعنی صلاحیت، جو اپنے اندر نکاح کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ صلاحیت سے مراد یہ ہے کہ نکاح کے بعد بیوی کے نفقہ کرنے پر، بیوی کا خرچ اٹھانے پر جو صلاحیت رکھتے ہیں، طاقت رکھتے ہیں، ایسے لوگوں کا تم جو ہے نکاح کرا دیا کرو، جو تمہاری غلامی میں ہے ان کا نکاح کرا دیا کرو، چاہے وہ غلام ہو کہ یا لونڈی ہو، ان دونوں کا تم نکاح کرا دیا کرو۔ والصالحین من عبادکم و امائکم، جیسا کہ زنا کی جو مذمت ہے، زنا کی جو سزائیں ہیں، وہ جیسا آزاد آدمی عورت کے لیے ہے، جس طرح اسی طرح غلام اور باندیوں کے لیے بھی یہی زنا کی جو سزائیں ہیں وہی ان کا بھی یہی حکم ہے۔ تو غلاموں کو بھی اور باندیوں کو بھی جو ہے اپنی پاک دامنی کی حفاظت کرنا چاہیے، اور ان کو بھی جب وہ نکاح کرنے پر قادر ہے، نکاح کرنے کی ان کے اندر صلاحیت ہے، تو ان کا نکاح تم کرا دیا کرو۔ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ، اگر یہ غلام، اگر یہ مملوک بندے اور یہ بندیاں اگر محتاج ہے، مفلس ہے، تو اللہ تعالیٰ نکاح کی برکت سے اور اپنے فضل کرم سے ان کو بے نیاز کر دے گا۔ اب یہاں پر دیکھیے نکاح کی برکت، نکاح کی فضیلت بتائی جا رہی ہے۔ اگر کوئی شخص عفت اور پاک دامنی کے ارادے سے نکاح کرنا چاہتا ہے، تو ایسے شخص کو اللہ تعالیٰ، ایسے شخص کے لیے اللہ تعالیٰ کا فضل اور اللہ کا کرم شامل حال رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ وہ محتاج شخص کو، وہ مفلس شخص کو بے نیاز فرما دیتا ہے۔
اگر جو کوئی نکاح کرنے کا ارادہ اپنی پاک دامنی اپنی موڈسٹی کو مینٹین کرنا اگر مراد ہے، اگر اس کے علاوہ اگر کوئی نکاح کر رہا ہے دولت کی لالچ، عورت کے پاس زیادہ زیادہ جائیداد ہے، وہ یہ چاہتا ہے کہ میں جو ہے نکاح کے بعد اس کی جو بھی جائیداد ہے، اس کا جو بھی مال ہے، میں اس مال کو لے لوں، اگر ایسا ارادہ ہے تو اللہ تعالیٰ جو ہے اگر آدمی بے نیاز بھی ہو تو اس کے برے ارادے سے اللہ تعالیٰ اس کو جو ہے محتاج فرما دیتے ہیں۔ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ، اگر یہ لوگ بے نیاز ہے تو اللہ تعالیٰ ان کو اپنے فضل کرم سے ان کو محتاج ہے تو اللہ تعالیٰ ان کو اپنے فضل کرم سے ان کو بے نیاز فرما دے گا۔ واللہ واسع علیم، اور اللہ تعالیٰ بڑے واسع ہے، اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں اس کے رزق میں برکتیں عطا فرما دیتے ہیں، اس کے رزق میں وسعتیں رکھ دیتے ہیں۔ علیم، اور اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والے بھی ہے۔ وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ، اور یہاں پر دوسری آیت میں یہ حکم بتایا جا رہا ہے، اب جو لوگ نکاح کرنے کے قابل نہیں ہیں، وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا، جو نکاح کو نہیں پاتے، جو نکاح کرنے پر قادر نہیں ہے، تو ایسے شخص کو چاہیے کہ وہ اپنے نفس پر مکمل کنٹرول رکھے، اپنے نفس پر قابو رکھے، حتیٰ یغنیہم اللہ من فضلی، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ ان کو اپنے فضل سے ان کو بے نیاز کر دے، بے نیاز کر دے یعنی اللہ تعالیٰ ان کو مال و دولت عطا فرمائے اور وہ شادی کرنے پر قابل ہو جائے، شادی کے بعد اپنی بیوی کے جو نفقے ہے، جو خرچے ہیں، وہ اٹھانے پر وہ قادر ہو جائے، ان کے اندر وہ قابلیت آ جائے، یہاں تک کہ وہ انتظار کرتے رہے اور اپنی نفس پر قابو رکھے اور اپنی پاک دامنی کی حفاظت کرتے رہے، حتیٰ یغنیہم اللہ من فضلی۔ حدیث شریف میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نوجوانوں کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں، یا معاشر الشباب، اے نوجوانوں کے گروہ، اے نوجوانوں کی جماعت، من استطاع منکم الباء فلیتزوج، تم میں سے جو کوئی نفقہ اٹھانے پر قادر ہے، اس کی صلاحیت رکھتا ہے، جس کے پاس اتنا مال ہو، اتنی دولت ہو کہ وہ شادی کر سکتا ہے اور شادی کے بعد اپنے بیوی اور بچوں کو جو ہے بیوی بچوں کے خرچہ اٹھانے پر قادر ہے، صلاحیت رکھتا ہے، تو ایسے شخص کو چاہیے کہ وہ فوراً نکاح کر لے، فلیتزوج، کیونکہ نکاح سے کیا ہوتا ہے، نکاح کا فائدہ کیا ہے، فإنہ اغض للبصر، نکاح کرنے سے آدمی اپنی نگاہوں کو پست رکھ سکتا ہے، فإنہ ابغض للبصر واحسن للفجر، کیونکہ نکاح کیا کرتا ہے، انسان کو نگاہیں نیچی رکھنے پر، نگاہوں کی حفاظت کرنے کی نکاح اس کو ضمانت دیتا ہے، اور اسی طرح اپنی پاک دامن کی حفاظت کی بھی وہ ضمانت دیتا ہے۔ تو اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نوجوانوں کو یہ مشورہ دیتے ہیں کہ جو کوئی نکاح کرنے پر صلاحیت رکھتا ہے، جو کوئی نکاح کر سکتا ہے، یعنی اس کے پاس اتنا مال ہے، دولت ہے، وہ کما رہا ہے، تو اس کو چاہیے کہ نکاح کرنے میں تاخیر نہ کرے، نکاح کر لے فوراً، کیونکہ نکاح سے جو ہے انسان گناہوں سے حفاظت میں رہتا ہے، اس کی جو ہے بد نظری سے وہ حفاظت میں رہتا ہے، اور وہ پاک دامنی پر اپنی پاک دامنی کی حفاظت کر سکتا ہے۔ اور جو کوئی محتاج ہے، بے نیاز ہے، نکاح نہیں کر سکتا، تو ایسے لوگوں کے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ مشورہ دیتے ہیں کہ ان کو چاہیے کہ اپنے نفس پر قابو پانے کے لیے وہ مسلسل روزے رکھا کرے، کیونکہ روزہ رکھنے سے نفسانی خواہشات کا جو غلبہ ہے وہ کم ہو جاتا ہے اور انسان جو ہے اپنے نفس کی حفاظت کر سکتا ہے۔ تو یہی حکم ہے کہ جو نوجوان ہیں، جو نکاح نہیں کر سکتے ہیں، ان کے لیے یہ نبوی نسخہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ مسلسل روزہ رکھا کرے۔ وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ، اب یہاں پر یہی فرمایا جا رہا ہے جو لوگ نکاح نہیں کر سکتے ان کو چاہیے کہ وہ جو ہے انتظار کرے اور اپنے نفس کو قابو میں رکھے، حتیٰ یغنیہم اللہ من فضلی، تو اللہ تعالیٰ ایک دن ضرور ان کو جو ہے اتنا مال دولت عطا فرمائے گا کہ وہ نکاح کر سکتے ہیں۔ اب یہاں پہ پھر دوسرا ایک حکم بتایا جا رہا ہے، والذین یبتغون الکتاب، اب جو لوگ جو غلام ہیں اب وہ کتابت کو چاہتے ہیں، یعنی مکاتب غلام ہونا چاہتے ہیں، مما ملکت ایمانکم فکاتبوہم ان علمتم فیہم خیرا۔ اب یہاں پر دیکھیے نکاح جو کیا جاتا ہے، حدیث شریف میں جو بتایا جا رہا ہے، نکاح
آدمی جو نکاح کرتا ہے عورت سے وہ 4 اسباب کی بنا پر ہوتا ہے۔ ایک تو عورت کے حسن جمال کی وجہ سے کیا جاتا ہے، اور دوسرا عورت کی دولت، مال و دولت کی وجہ سے کیا جاتا ہے، اور جو ہے اپنے آپ کو بچانے کے لیے کیا جاتا ہے، اور ایک دینداری کی وجہ سے کیا جاتا ہے۔ یہ 4 اسباب سے جو ہے عورت سے نکاح کیا جاتا ہے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم جو ہے دینداری کو جو ہے پریفرنس دو، دینداری کو ترجیح دو، اور عورت سے جو ہے دینداری کی بنیاد پر نکاح کیا کرو۔ اب یہاں پر یہ آیت کریمہ میں جو بتایا جا رہا ہے، جو اپنی پاک دامنی کو بچانے کے لیے اس ارادے سے نکاح کرتا ہے، اگر وہ مفلس بھی ہے تو اللہ تعالیٰ نکاح کی برکت سے، اس کے ارادے کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس بندے کو بے نیاز فرما دیتے ہیں۔ والذین یبتغون الکتاب مما ملکت ایمانکم فکاتبوہم ان علمتم فیہم خیرا۔ اب یہ حکم جو بتایا جا رہا ہے آگے آیت میں، وہ خاص غلاموں سے متعلق یہ حکم ہے۔ پہلے زمانے میں غلاموں کا، باندیوں کا دور ہوا کرتا تھا۔ اب کچھ غلام ایسے ہوتے ہیں، یا پھر جو ہے کچھ غلام ایسے ہوتے ہیں، وہ اپنے آقا سے، اپنے مالک سے یہ ریکویسٹ کرتے ہیں کہ میں آپ کی غلامی میں ہوں، آپ مجھے اجازت دے دیں کہ آپ کوئی ایک رقم مقرر کر دیں، میں آپ کو جو ہے اتنے دن میں محنت کما کر، اپنی محنت کے ذریعے، اپنے کسب کے ذریعے جو ہے آپ کو پیسہ کما کر آپ کو دے دوں، عطا کر دیتا ہوں، پھر آپ جو ہے مجھے اپنی غلامی سے مجھے آزاد کرا دے۔ تو اس کو مکاتب کہا جاتا ہے۔ مکاتب، اصل مکاتب کتابت کے معنی لکھنے پڑھنے کے ہیں، یہاں پر لکھنے پڑھنا مراد نہیں ہے، بلکہ یہاں پر ایک خاص یہ حکم بتایا جاتا ہے کہ کوئی غلام جو ہے اس طرح کا ریکویسٹ کرتا ہے۔ ایک تو یہ ریکویسٹ، یہ گزارش غلام کی طرف سے ہوتی ہے، یا پھر جو ہے آقا خود کہہ دے اپنے غلام کو کہ تیرے جو ہے تو مجھے اتنے پیسے دینا ہے، تو مجھے اتنی رقم لا کے دے دے تو میں تجھے آزاد کر دیتا ہوں، اور اس بات پر غلام راضی ہو جاتا ہے۔ تو اس صورت میں دونوں کی باہمی رضامندی کے ساتھ اگر غلام اتنی رقم اس کو دے دیتا ہے تو وہ آزاد ہو جاتا ہے۔ والذین یبتغون الکتاب مما ملکت ایمانکم فکاتبوہم ان علمتم فیہم خیرا۔ تو یہاں قرآن مجید یہی بتایا جا رہا ہے کہ جو لوگ مکاتب کو چاہتے ہیں، اپنی غلامی سے آزاد ہونا چاہتے ہیں، فکاتبوہم، تو تم ایسے لوگوں کو کیا کرو، مکاتب کرو، لکھائی پڑھائی کرا دو، اور پھر جب وہ رقم دے دیں تو ان کو آزاد کر دو۔ فکاتبوہم ان علمتم فیہم خیرا، اگر تم جو ہے ان میں کوئی بھلائی دیکھتے ہو۔ شرط یہاں پر یہ لگائی جا رہی ہے، اگر وہ غلام میں کوئی بھلائی ہے، کوئی صلاحیت ہے۔ صلاحیت کے معنی یہ ہے کہ وہ غلام ایسا ہو جو وہ رقم جو بتا رہا ہے، وہ رقم کمانے پر وہ قادر ہو، اس کے اندر وہ قابلیت ہو، ایسا شخص ہے تو تم جو ہے چیز یہ ڈیلنگ کر لو۔ اگر نہیں ہے تو صرف زبان سے کہہ رہا ہے، تم جو ہے اس کے اندر وہ صلاحیت و طاقت نہیں دیکھتے کہ وہ کمانے پر قادر نہیں ہے، تو ایسی صورت میں یہ ڈیل مت کیا کرو۔ ان علمتم فیہم خیرا، اور اس کے ساتھ ساتھ ان علمتم فیہم خیرا کے بارے میں مفسرین اکرام دوسری بات یہ بھی بتاتے ہیں کہ اگر یہ جو ہے بہتر ہو، یہ معاملہ بہتر ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ جو غلام ہے وہ کافر ہے اور جا کر تمہاری غلامی سے آزاد ہو کر وہ جو ہے جا کر کافروں کی مدد کرے، کافروں کی اعانت کرے، تو اس صورت میں یہ معاملہ نہ کیا کرو۔ ان علمتم فیہم خیرا وآتوہم من مال اللہ الذی آتاکم، اور ان کو وہ مال عطا کرو جو اللہ نے تمہیں عطا فرمایا ہے۔ اب یہاں پر دیکھیے اسلام کیسا بہترین مذہب ہے۔ کچھ لوگ جو ہے اسلام پر یہ بلیم کرتے ہیں کہ اسلام میں داخل ہونا گویا کہ غلامی میں داخل ہونا ہے، اسلام غلامی کی قید میں داخل ہونا ہے۔ اسلام جو ہے غلاموں کو رہائی کرنے پر، اسلام غلاموں کو آزادی کرنے پر اس طرح کا بہترین نظم، بہترین طریقہ بتا رہا ہے۔ اگر غلام کسی کی غلامی میں ہے، وہ جو ہے اس کو کوئی رقم دے دے اور مالک اس پر راضی ہو جائے تو وہ اس کی غلامی سے نکل سکتا ہے۔ اتنا بہترین انتظام بتایا جا رہا ہے، اور لوگ جو ہے اسلامی تعلیمات سے بے خبر ہے، بے خبر ہونے کی وجہ سے، اسلامی تعلیمات کو بے خبر ہونے کی وجہ سے اسلام پر جو ہے طرح طرح کے الزامات لگاتے ہیں۔
اس کے برخلاف، اسلام کے برخلاف آپ بتائیے کوئی دوسرا ایسا مذہب ہے جو اتنا بہترین طریقہ بتاتا ہے کہ کوئی غلام ہے کسی کی غلامی میں، اس کو آزادی کا اتنا بہترین طریقہ، اتنا بہترین سبیل کوئی مذہب آپ کو پیش کر سکتا ہے؟ کوئی مذہب جو ہے ایسا طریقہ بتانے پر عاجز نہیں ہے۔ پھر ساتھ ساتھ جو ہے اسلام یہ بھی بتا رہا ہے وَآتُوهُم مِّن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُم، جب یہ ڈیل جب طے ہو جاتی ہے، جب تمہارا مملوک، تمہارا غلام، تمہارا نوکر تم سے کہہ دیتا ہے کہ میں اتنی رقم دے دیتا ہوں، یا پھر جو ہے تم اپنی طرف سے اپنے غلام کو کہہ دے کہ تو مجھے اتنی رقم دے دے تو تو آزاد ہو جا، اس کے بعد اس کے اوپر قرآن مجید اور یہ بھی بتا رہا ہے وَآتُوهُم مِّن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُم، کہ تم ان کو وہ مال عطا کرو جو اللہ نے تمہیں عطا فرمایا ہے۔ اللہ نے تمہیں بے نیاز بنایا ہے اور ان کو محتاج رکھا ہے، جس کی وجہ سے وہ تمہاری غلامی میں ہے، تو تمہیں چاہیے کہ ان کو آزادی کرنے پر تم مدد کرو، ان کی تعاون کرو، اور جتنی رقم وہ غلام نے طے کیا ہے یا وہ رقم جو تم نے اپنی طرف سے طے کیا ہے وہ اتنی رقم نہیں دے رہا ہے، تو تم اس رقم میں جو ہے کمی کر دو، اس میں کچھ ڈسکاؤنٹ کر دو اور جو ہے ان کو تم آزاد کر دو۔ وَآتُوهُم مِّن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُم۔ اب یہاں پر یہ جو بتایا جا رہا ہے قرآن کا یہ بہت ہی اہم حکم ہے۔ یہاں پر دنیا داروں کے پاس جو ہے دو نظریے آتے ہیں۔ ایک نظریہ تو یہ آتا ہے کہ سرمایہ دار کیپٹلزم، اس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ تمہاری جو جائیداد ہے، تمہارا جو رقم ہے وہ تمہارا ہی ہے اور تم اس پر تمہارا مکمل تمہارا ہی تصرف چلنے والا ہے۔ ایک نظریہ کیپٹلزم ہے، دوسرا نظریہ جو ہے وہ سوشلزم ہے، تو یہ دونوں نظریے دنیا دار کی طرف سے ہوتی ہے۔ تو قرآن مجید وہ دونوں نظریوں کا رد فرما رہا ہے۔ قرآن مجید جو ہے یہ آیت کے ایک چھوٹے سے حصے میں، ایک چھوٹے سے جز میں جو ہے وہ تمام نظریوں کو رد کر رہا ہے، اور ایک بہترین نظریہ قرآن مجید دے رہا ہے۔ وہ نظریہ کیا ہے؟ وَآتُوهُم مِّن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُم۔ اس میں تین باتیں بتائی جا رہی ہے۔ ایک بات تو یہ ہے کہ تمہارا مال جو ہم کہتے ہیں کہ یہ میری جائیداد ہے، یہ میرا مال ہے، میں اس کا مالک ہوں، یہ میری ملکیت میں ہے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کوئی کسی کا مالک نہیں ہے، جو بھی چیز ہے وہ اس کا حقیقی مالک اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہیں عطا فرما رہا ہے، حقیقی مالک تو اللہ تعالیٰ ہے۔ دوسری بات اس سے یہ معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے کسی کو جو ہے کوئی چیز پر عارضی طور پر مالک بنا دیتا ہے۔ اب جیسے اللہ تعالیٰ کسی کو مال دے رہا ہے، جائیداد سے نواز رہا ہے، اس کو بڑی کمپنی دے رہا ہے، بڑی جائیداد دے رہا ہے، پر وہ عارضی طور پر اس کا مالک ہے۔ دوسری بات یہ ہو گئی۔ تیسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کو بھی جو بھی مال عطا فرما رہا ہے، جو نواز رہا ہے، اللہ تعالیٰ جس کو بھی بے نیاز بنا رہا ہے، اس کے مال پر اس کا مکمل تصرف نہیں ہے، اس میں پابندیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ تمہارا مال ہے، تم جو ہے اس کو صحیح جگہ استعمال کرو، اور استعمال کرنے میں زیادہ اسراف بھی مت کرو۔ اسراف بھی گناہ ہے، جیسا کہ آج جمعہ کے خطبے میں جو موضوع تھا اسراف کی ممانعت۔ مال خرچ کرنے میں اسراف مت کرو اور تبذیر مت کرو۔ کھانا پینا بھی ہے تو ایک حد سے، میانہ روی کے حساب سے جو ہے کھاؤ اور پیو، ولا تسرفو، اور اسراف مت کرو۔ کھانے پینے میں بھی اسراف نہیں ہونا چاہیے، پہننے میں بھی اسراف نہیں ہونا چاہیے، اور جو مباح جو چیز ہے اس میں بھی اسراف نہیں ہونا چاہیے۔ ایک اسراف ہوتا ہے، دوسرا تبذیر ہوتا ہے۔ اسراف وہ چیز جو مباح چیز میں حد سے زیادہ خرچ کر دینا، اس کو اسراف کہتے ہیں، اور تبذیر کسے کہتے ہیں؟ حرام چیزوں میں اپنا مال خرچ کرنا۔ حرام چیز میں آپ اپنا مال، کسی بھی قسم کا مال خرچ نہ کرے۔ مباح مال میں مال خرچ کرے پر ایک حد تک خرچ کرے، اگر حد سے زیادہ خرچ کرتے ہیں تو وہ اسراف میں آتا ہے۔ اور حرام مال میں، گانے بجانے میں مال خرچ کر رہے ہیں، جو ہے پارٹیوں میں جا رہے ہیں، پیسہ خرچ کر کے کلب میں جا رہے ہیں، بڑی بڑی اماؤنٹ دے کر، ایسے جگہ پر جہاں پر حرام چیزیں ہو رہی ہے وہاں اپنی انٹری نہیں کرنا چاہیے۔ ایسی جگہ مال خرچ کرنا اس کو تبذیر کہتے ہیں۔ تو دونوں بھی حرام ہے، اسراف اور تبذیر۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم بندوں کو جو مال عطا فرما رہے ہیں وہ بندے اس پر مکمل، اس پر کنٹرول ان کا نہیں چلے گا، ان کا مکمل تصرف نہیں چلے گا۔ ان کو خرچ کرنا ہے تو جگہ اللہ تعالیٰ بتائے ہے وہاں پر خرچ کرے، اور ایک حد سے
ایک اندازے کے طور پر خرچ کرے۔ تو یہ آیت کا جو جملہ ہے وَآتُوهُم مِّن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ، کہ اس مال میں سے ان غلاموں کی، ان محتاجوں کی، ان فقراء کی تم مدد کرو جو مال اللہ تعالیٰ نے تمہیں عطا فرمایا ہے۔ وَآتُوهُم مِّن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا۔ اب یہاں پر وہ بات بتائی جا رہی ہے، وہ زمان جاہلیت کی اس رسم کو مٹایا جا رہا ہے۔ وہ رسم یہ تھی زمان جاہلیت کی کہ کسی کے پاس جو باندیاں ہوتی تھی، جو لونڈیاں ہوتی تھی، وہ ان لونڈیوں کو جو ہے غلط چیزوں میں استعمال کراتے تھے، ان کو جو ہے زنا کاری پر، فحش گوئی پر، بدکاری پر ان کو استعمال کرتے تھے اور ان کو مجبور کر دیتے تھے کہ وہ یہ کام کرے۔ جیسا کہ آج بھی ہوتا ہے کہ بہت سی جگہیں جو ہے عورتوں کا، لڑکیوں کا غلط استعمال کیا جاتا ہے، ان کو جو ہے فحش گوئی کے لیے، ان کو جو ہے بدکاری کے لیے جو ہے لڑکیوں کو کڈنیپ کرتے ہیں اور جو ہے ان کو غلط جگہ جا کے ان کو استعمال کرتے ہیں۔ تو اس طرح جو ہے اسلام میں بھی یہ چیزیں آ گئی تھی۔ تو اسلام نے جب زنا سے منع فرمایا، زنا کی سزائیں بتا دی، تو ہر وہ چیز کو جو ہے اسلام منع فرما دیا جو غلط طریقے سے کیا جاتا ہے۔ تو یہاں پر یہی بتایا جا رہا ہے وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ، تم اپنی باندیوں کو مجبور نہ کرو عَلَى الْبِغَاءِ، بدکاری کرنے پر، زنا کاری کرنے پر، اور یہ تم ان سے جو ہے بدکاری کا کام لیتے ہو اور اس سے تم جو ہے پیسے حاصل کرتے ہو، یہ تمہاری کمائی کا ذریعہ بنا لیتے ہو تم اس کو، یہ بہت بڑا گناہ ہے، تمہیں جو ہے اس سے پرہیز کرنا چاہیے، اس سے باز آ جانا چاہیے۔ وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا، اگر یہ باندیاں جو ہے، جبکہ یہ باندیاں کیا ہے، اپنی پاک دامنی کی حفاظت کر رہی ہے۔ جب اسلام آیا، اسلام میں یہ زنا کی ممانعت آ گئی، تو اس میں جو ہے جیسا آزاد آدمی، آزاد عورت جس میں داخل ہے وہ حکم میں، اسی طرح غلام آدمی، غلام عورت بھی یہ حکم میں داخل ہے۔ تو وہ غلام عورتیں اپنی پاک دامنی کی حفاظت کرنا چاہ رہی ہے، اور اس کا مالک کیا کر رہا ہے، اس کو یہ کام کرنے پر اس کو مجبور کر رہا ہے۔ تو قرآن اس زمان جاہلیت کی اس رسم کو مٹا رہا ہے۔ وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا لِتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اور یہ تم یہ کام ان سے کیوں لیتے ہو؟ تاکہ تم اس سے دنیا کا مال و متاع حاصل کرو، دنیا کی جائیداد تم اس سے حاصل کرو۔ یاد رکھو، یہ جو اس چیز سے یہ گناہ کرا کے تم جو ہے جو جائیداد حاصل کر رہی ہیں، یہ تھوڑے دن تمہارے پاس رہنے والی ہے، یہ ختم ہو جائے گی، پر آخرت کا جو عذاب اللہ تعالیٰ تمہیں اس گناہ کی وجہ سے جو دینے والا ہے، وہ آخرت کا عذاب ہمیشہ رہے گا۔ تمہیں اس میں پڑنا ہے، جو ہے اس عذاب کو لوگے، تمہیں جو ہے سزا دی جائے گی اس عذاب سے۔ لِتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَنْ يُكْرِهُنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اور اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں جو کوئی ان کو مجبور کرتا ہے یہ گناہ کرنے پر، فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ، تو بے شک اللہ تعالیٰ ان کی اس مجبوری کے بعد ان کے حق میں اللہ تعالیٰ ان کی بخشش فرمائیں گے، اور اللہ تعالیٰ ضرور مہربان بھی ہے۔ بخشش کس کی فرمائیں گے اللہ تعالیٰ؟ وہ باندیوں کی، جس سے ان کا آقا، ان کا مالک ان سے مجبوراً ان سے یہ گناہ کرا رہا ہے، ان کو مجبور کر رہا ہے کہ وہ گناہ کرے، اور وہ اپنے آقا کی ظلم زیادتی کی وجہ سے، اس کے اکراہ کرنے کی وجہ سے وہ کام کر رہی ہے، تو اللہ تعالیٰ یہ مجبوری میں کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کی بخشش فرمائے گا، نہ کہ ان کے آقا کی بخشش فرمائے گا۔ من بعد اکراہن غفور الرحیم۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ آيَاتٍ مُبَيِّنَاتٍ، اب یہ احکام اللہ تعالیٰ بیان فرمانے کے بعد فرماتے ہیں وَلَقَدْ أَنزَلْنَا، اور تحقیق کہ ہم نے جو ہے نازل فرمایا تمہاری طرف روشن واضح دلائل، واضح نشانیاں، کھلی روشن دلائل تمہارے پاس اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا ہے، اور کچھ پچھلے لوگوں کے حالات بھی جو ہے تمہارے سامنے بیان فرما دیے ہیں۔ وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ، پچھلے والوں کے حالات، ان کی مثالیں بھی اللہ تعالیٰ نے تمہارے سامنے بیان فرما دی ہے۔ وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ، اور یہ متقین کے لیے کیا ہے؟ نصیحت ہے، نصیحت اس سے حاصل کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی یہ جو احکامات ہے، ان احکامات کی مکمل قدر کرنی چاہیے،
اس پر عمل کرنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ نے جو جو چیزوں سے ہمیں منع فرمایا ہے ہمیں اس سے باز آ جانا چاہیے۔